ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اعجلك عن قومك یا موسیٰ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی۔ پچھلی آیات میں فرعون سے نجات کا سارا واقعہ تفصیلاً بیان ہوا۔ فرعون سے نجات کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یہ ہم 9ویں پارے میں پڑھ کر آئے تھے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ آپ 1 ماہ کے لیے کوہ طور پہ تشریف لائیں اور وہاں پر آپ معتکف ہوں تو آپ کو تورات عطا کی جائے گی، جو بنی اسرائیل کے لیے ایک شریعت تھی، نئی شریعت تھی، نئے احکامات تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے کر گئے۔ اس درمیان میں کچھ واقعات رونما ہوئے جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہاں پر فرمایا۔ دیکھیے جی، وما اور کس چیز نے، اعجلک یا کیوں، وما اور کیوں، اعجلک آپ نے جلدی کی، عن قومک اپنی قوم سے، یا موسیٰ اے موسیٰ، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ آپ نے اپنی قوم سے جلدی کیوں کی، آپ نے اپنی قوم کے مقابلے میں جلد بازی کیوں کی؟ قال فرمانے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ہم وہ لوگ، اولائی ہم اور اولائی دونوں کا معنی وہ لوگ، علی اثری میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہم اولائی علی اثری اللہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت اور میں نے جلدی کی، الیک آپ کی طرف، ربی اے میرے رب، لترضی تاکہ آپ خوش ہوں، تاکہ آپ راضی ہوں، اور میں نے جلدی کی آپ کی طرف تاکہ آپ راضی ہوں، تاکہ آپ خوش ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ اچھا، یہ افراد ذرا پیچھے تھے، موسیٰ علیہ السلام جلدی سے چڑھ کر کوہ طور پہ چلے گئے، وہ لوگ پیچھے تھے ابھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ کیا بات ہے، وہ لوگ کہاں ہیں، آپ ان سے پہلے کیوں آئے؟ کہ اللہ مجھے جلدی تھی آپ کے پاس آنے کی، میں نے جلدی کی آپ کی طرف تاکہ آپ راضی ہوں۔ آپ چھوٹے بچوں کی ایک نیچر دیکھ سکتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو جب وہ کہیں باہر سے گھر جا رہے ہیں، اسکول سے گھر جا رہے ہیں مثال کے طور پر، تو ان میں سے کوئی ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جسے جلدی ہوتی ہے بڑی گھر پہنچنے کی کہ میں پہلے گھر پہنچوں، کیوں؟ ماما مجھے دیکھ کے خوش ہوں گے یا پاپا مجھے دیکھ کے خوش ہوں گے۔ یہ ایک فطری محبت ہے، بے ساختہ محبت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ تھا کہ میری اللہ سے وہاں گفتگو ہوتی، میں جلدی پہنچوں وہاں پر، جلدی اللہ سے بات ہو، اللہ بھی خوش ہوں گے کہ یہ مجھ سے ملنے کے لیے جلدی جلدی آیا۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اللہ میں جلدی آپ کی طرف آیا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنَّا بے شک ہم نے، قَدْ فَتَنَّا آزمائش میں ڈال دیا، قومک آپ کی قوم کو، ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، من بعدک آپ کے بعد، آپ کے بعد ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، وَأَضَلَّهُمْ اور ان کو گمراہ کر دیا، السامری سامری نے، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ یہ واقعہ آگے آ رہا ہے، تفصیل اس کی آ رہی ہے، اس کا مختصراً میں تھوڑی سی وضاحت کیے دیتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے
قوموں پر ایسے لمحات آتے ہیں، ایسے وقت آتے ہیں قوموں پر، تاکہ ان کے اندر جو خامیاں ہیں وہ ابھر کے سامنے آئیں اور پھر ان خامیوں کا سدباب کیا جائے۔ یہ آپ کہہ لیجئے کہ قانون فطرت ہے۔ ایک قوموں پر ایسا وقت آتا ہے جس میں ان کی خامیاں سامنے آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ ان کی ہدایت اور ان کی اصلاح کا بندوبست ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے قحط طاری کر دیا جاتا ہے، کیوں؟ اس قحط کے وقت میں پتہ چلے گا کون درد دل والا ہے اور کون لوٹ مار کرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایسے وقت آتے ہیں، سیلاب آ گیا، کون ہے جو اس موقع پر اپنے جذبے کا اظہار کرے گا، ایثار کا، ہمدردی کا، بے لوسی کا، اور کون ہے جو خود غرضی کا مظاہرہ کرے گا اور جو لالچ اور بخل کا ارتکاب کرے گا۔ چنانچہ اس بنی اسرائیل قوم کے اوپر بھی ایک اللہ کی طرف سے وہ آزمائش آئی، تاکہ کھرا کھوٹا سامنے آئے، اچھا برا سامنے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسے بہت سے وقت آئے، ایسے بہت سے مواقع آئے، اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں بلکہ قوموں پر ایسے وقت آتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھرا کھوٹا سامنے آئے، دوست دشمن ظاہر ہوں، اور انسان کی اندرونی جو خامیاں ہیں وہ ابھر کے سامنے آئیں، پھر ان کی اصلاح ہو۔ اب ہوا یہ کہ ان کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام سامری تھا، اور وہ کچھ جادو وغیرہ ان چیزوں سے واقف تھا۔ بنی اسرائیل جب فرعونیوں سے نجات پا کر نکلے تھے تو فرعونیوں کی کچھ چیزیں ان کے پاس تھیں، کچھ زیورات وغیرہ ان کے پاس تھے فرعونیوں کے، وہ واپس نہیں کر پائے۔ اب فرعونی غرق ہو گئے، یہ زیورات ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ تھے، ہارون علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ آیا تو وہ فرمانے لگے بھئی ہمارے لیے اس کا استعمال جائز نہیں، یہ ایک جو ہے اللہ کی نافرمان قوم کی وہ ہے، ان کی بقیہ جات ہیں یا ان کی امانت ہے، اور اگر اس کو مال غنیمت بھی سمجھا جائے تب بھی مال غنیمت کے لیے حکم اس وقت یہی تھا، اس کو آگ لگا دو، جلا دو۔ تو وہ فرمانے لگا بھئی ایسا کرو کہ جتنے بھی زیورات ہیں نا، وہ سارے زیورات ادھر لاؤ ایک جگہ، اور میں ان زیورات کو کسی نہ کسی طرح ختم کر دوں۔ چنانچہ وہ سارے زیورات لا کے ڈالے گئے۔ یہ جو تھا نا سامری، اس نے ان زیورات کو کسی ایسی شکل میں ڈھالا کہ اس سے ایک بچڑے کی سی شکل اس نے بنائی۔ اس نے اس سونے کو ڈھال کر اس کو ایک بچڑے کی شکل میں تبدیل کیا، اور قوم سے کہنے لگا، بنی اسرائیل سے کہنے لگا، ارے بھائی ہمیں تو خدا مل گیا، یہ خدا ہے۔ اور اس نے اس کے اندر کچھ اس طرح کی ترتیب رکھی کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر سے آواز آتی تھی، لہو خوار، گائے کی سی آواز آتی تھی۔ جیسے آج کل آپ کھلونے دیکھیں نا، تو ان کے اندر وہ رکھا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا، وہ بچوں کے لیے نا وہ چوں چوں کرنے والا آلہ سا رکھا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ تو اسے آواز آتی ہے۔ اس نے کچھ اس طرح کی ٹرک استعمال کی کہ اس کے اندر سے ہوا اور آواز بنتی تھی۔ اس نے کہا یہ ہمارا خدا ہے۔ بنی اسرائیل ابھی تازہ فرعونیوں سے نکل کر آئے تھے اور بت پرستی کے جراثیم ابھی موجود تھے۔ سامری نے موقع دیا، قوم ٹوٹ پڑی۔ وہ جو اندر کی خامی تھی نا وہ سامنے آنی تھی، اللہ نے وہ نکالنی تھی، وہ سامنے آئی۔ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ قال فإنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے، قد فتنا، ہم نے آزمائش میں ڈالا، قوم کا، آپ کی قوم کو۔ یہ جو لفظ ہے نا، ہم نے آزمائش میں ڈالا آپ کی قوم کو، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی اللہ کی فطرت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ۔ اللہ کی فطرت سے مراد اللہ کا اصول، قانون، فطرت اللہ کی تقدیر کہ قوموں پر ایسا وقت لایا جاتا ہے کہ ان کا کھرا کھوٹا سامنے آئے اور ان کے اندر جو خامیاں ہیں وہ سامنے آئے۔ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، دیکھیں اگر دو بھائی ہیں نا،
ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں سب خیر و عافیت سے، اللہ کی طرف سے ایک بھائی پر کوئی اونچ نیچ آ جاتی ہے، یہ آزمائش ہے دوسرے کے لیے. اب پتہ چلے گا، تو کہتا ہے میرا بھائی میرا خون، اب پتہ چلے گا کہ تیرا بھائی مشکل میں ہے. اس موقع پر تو ہمدردی کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرتا ہے، یا پھر اپنی چارپائی لے کے الگ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈالا ہے. وَأَضَلَّهُمْ مِن بَعْدِكَ، آپ کے بعد، وَأَضَلَّهُمْ اور ان کو گمراہ کیا، السامری سامری نے. فَرَجَعَ واپس پلٹے، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام، الی قومہ اپنی قوم کی طرف، غضبان یہ مبالغے کا صیغہ ہے، غضب سے ہے، غضبان غصے سے کھولتے ہوئے، اس میں شدت ہے، غصے سے کھولتے ہوئے، آسفا اور افسوس کرتے ہوئے. قال فرمانے لگے، یا قومی اے میری قوم، علم کیا نہیں، یعدکم تم سے وعدہ کیا تھا، ربکم تمہارے رب نے، وعدن حسنا بھلائی کا وعدہ، کیا تمہارے رب نے تم سے بھلائی کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال کیا کوئی بہت لمبا گزر گیا، علیکم تم پر، العہد وقت کوئی بہت طویل وقت گزر گیا تم پر، کوئی لمبا زمانہ گزر گیا تم پر، ام اردتم یا تم نے یہ چاہا، ان یحل کہ اترے، علیکم تم پر، غضب من ربکم تمہارے رب کا غضب. ابھی مجھے گئے ہوئے مہینہ ہوا ہے اور میں کہہ کر گیا تھا کہ خیر اور بھلائی پر قائم رہنا اور برائی اور شر سے دور رہنا، میں تاکید کر کے گیا تھا. تو کیا بہت وقت گزر گیا تھا کہ تم نے سوچا ہم کوئی نیا طریقہ نکال لیں، یا تم اللہ کے عذاب کو دعوت دینا چاہتے ہو؟ فَأَخْلَفْتُمْ اور تم نے خلاف ورزی کی، موعدی میرے وعدے کی، اور تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی. قالوا وہ کہنے لگے، ما اخلفنا نہیں ہم نے خلاف ورزی کی، موعدہ کا آپ کے وعدے کی، بملکنا اپنے اختیار سے، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ولیکننا اور بلکہ، حملنا ہم اٹھا لائے تھے، اوزارن کچھ زیورات، من زینت القوم قوم فرعون کی زیب و زینت کے، قوم فرعون کی زیب و زینت کے کچھ زیورات تھے وہ ہم اٹھا لائے تھے. فقذفناها ہم نے تو وہ پھینک دیے تھے، ہم نے تو وہ پھینک دیے تھے. فکذالک تو اس طرح، القى السامری سامری اس کو کسی شکل میں ڈھال لایا، القى السامری سامری ان زیورات کو ڈھال لایا. فاخرج اور اس نے نکالا، لہم ان کے لیے، عجلن بچڑا، یہ ہم نے پہلے پارے میں پڑھا، فاخذتکم العجل تم نے بچڑے کو معبود بنایا. تو فاخرج لہم عجلا تو وہ بچڑا نکال لایا، لیکن جسدن وہ زندہ سلامت بچڑا نہیں تھا، بلکہ اس کا ڈھانچہ تھا، اس کا ایک وجود تھا، صرف جسم تھا، ایک باڈی تھی بس صرف. لہو خوار اور اس میں سے گائے کی سی آواز آتی تھی. فقالو تو وہ کہنے لگے، ہاذا یہ ہے، الہکم تمہارا بھی معبود، و الہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود. ارے تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا تو معبود یہ ہے. فنسیا موسیٰ علیہ السلام سے تو بھول ہو گئی جو وہ کوہ طور پہ چلے گئے، معبود تو یہ ہے. افلا یرون
کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں تھے؟ افلا یرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں تھے؟ اللہ کہ نہیں، یرجعو وہ جواب دیتا، الیہم ان کے، قولن کسی بات کی. کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب ہی دینے کی اہلیت نہیں رکھتا؟ ولا یملکو اور نہ ہی وہ اختیار رکھتا ہے، لہم ان کے لیے، ضرا ولا نفعا نہ کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا. پھر بھی کتنے احمق لوگ تھے، پھر بھی انہوں نے اس کو خدائی کا درجہ دے لیا اور اس کی اس طرح پرستش شروع کر دی جیسے اللہ کی کرنی چاہیے. ہم بار بار پڑھ کے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل نے شرک کا ارتکاب کیا تھا اس موقع پر اور بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، پہلے پارے میں بھی پڑھا، 9ویں پارے میں بھی ہم نے پڑھا. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی پاداش میں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان کو حکم دیا گیا کہ اب ایک دوسرے کو قتل کرو، ایک دوسرے کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہاری توبہ کا طریقہ ہے اللہ کے نزدیک. چنانچہ بنی اسرائیل یہ بھی کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم کی آگ اگر چھوئے گی تو چند دن. کون سے چند دن؟ جو ہم نے بچڑے کی پرستش کی تھی. تو دنیا میں یہ ان کا اپنا قول تھا، حقیقت نہیں تھی، اپنی طرف سے انہوں نے بنایا ہوا تھا. ورنہ کہتے تھے ہمیں اس کے علاوہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی تو بس یہی چند دن جو ہم نے بچڑے کی پرستش کی تھی. تو یہ یہاں پر اس کا تذکرہ ہے. انہوں نے اس موقع پر وہ خامی سامنے آئی کہ ابھی ان کے ایمان اور عقیدے کے اندر خامی ہے، یہ بہک رہے ہیں، ابھی ان پر مزید محنت کی ضرورت ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ قوموں پر آزمائش آتی ہے اور وہ آزمائش ان کی خامیوں کو ظاہر کرتی ہے کہ کہاں کہاں ان کے اندر خامیاں ہیں. بس جی